السلام علیکم دوستو، آج ہمارے چینل پہ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن کو سن کے آپ لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے ایک ایسا بندہ جو 7,000 روپے پہ پاکستان میں نوکری کرتا تھا اور اس ٹائم الحمدللہ اگر کہا جائے تو فواد بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا، میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو یہ ڈالر ملینر کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. جی اور بے شک اور الحمدللہ. اور پاکستان کا ایک قسم کا جو فری لانسنگ کو اصل سمجھنے والا انسان ہے نا، بہت کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر، تو ان میں سے ان کا ایک شمار ہوتا ہے. اور ایک اور چیز میں خود آپ کو پہلے ایڈ کر دوں، پھر ہم فواد بھائی کی طرف جائیں گے. وہ یہ کہ بیسیکلی ان کا تعلق پاکستان راول پنڈی سے ہے، پنڈی بوائے ہیں، لیکن اس وقت یہ سویڈن میں ہیں اور سویڈن میں بیٹھ کے انگریزوں کو حیران کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے پریشان کر رہے ہیں. ویلکم فواد بھائی، بہت شکریہ. بڑے مشکل سے جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ تو عمران خان سے بھی ٹائم لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سے ٹائم لینا مشکل ہو گیا تھا. کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ شفیق بھائی. السلام علیکم تمام دوستوں کو. تو وقت کا ایسا ہی ہے، بس پھر آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن میں کیوریز چلتی رہتی ہیں، ورک فلو ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے ہی ٹائم نکل پاتا ہے، لیکن الحمدللہ. بالکل بالکل. اچھا فواد بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ موجود ہیں، کہاں موجود ہیں، پاکستان سے کتنا دور ہیں، اور یہ ذرا آڈینس سے پہلے شیئر کیجیے گا. کرنٹلی آئی ایم ان سویڈن، اور گوتھمبرگ سٹی ہے یہاں پہ. میں یہاں پہ بھی رہ رہا ہوں، اور دور تو کیا بتا سکتا ہوں، لیکن یورپ میں سویڈن. تو اراؤنڈ 2 ایئر ہو گیا ادھر مجھے الحمدللہ. اچھا، تو ساتھ فری لانسنگ بھی چل رہی ہے، اور یہاں پہ آئی ٹی کی ایک کمپنی بھی چل رہی ہے. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو جی ہم یہیں سے سٹارٹ اپ لیں گے کہ ایک راز، بہت بڑا راز میں یہاں پردہ اٹھانا چاہوں گا فواد بھائی آپ کی بھی اجازت سے، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اور فواد بھائی یونیورسٹی فیلو بھی ہیں. ان کو میں بالکل ایسے. بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور اس لیے ہی کیونکہ دیکھیں میرا آلموسٹ یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی اس کیٹیگری کو، اس چیز کو ٹچ نہیں کرتا جس کا مجھے ایکسپیرینس ہی نہ ہو. اس کے اوپر میں ویڈیوز نہیں بناتا اور کوئی بھی ہوائی فائر نہیں مارتا، کوئی چورن پھکی نہیں بناتا. ٹھیک ہے، تو فائبر کے لحاظ سے، اپور کے لحاظ سے، فری لانسنگ کے لحاظ سے، گھر بیٹھے اتنا پیسہ کمانے کے لحاظ سے، اس طریقے سے میرے پاس جو پاکستان میں ایک ہی بندہ ہے نا جو میرے ذہن میں تھا، وہ فواد بھائی تھے. تو میں نے فواد بھائی کو بڑے مشکل سے پکڑا. آج ہم ان سے مکمل مستفید ہوں گے، ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ فری لانسنگ سٹارٹ کی، کس طریقے سے یہ گھر بیٹھے اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر بات کی جائے تو کوئی اے سی ڈی سی ہو سکتا ہے شاید اتنا کوئی جج بھی پیسہ نہ کما رہا ہو جتنا پیسہ ماشاءاللہ سے فواد بھائی بیٹھ کے کما رہے. تو فواد بھائی کیسے آپ کی جرنی سٹارٹ ہوئی، کیسے یہ فری لانسنگ والی سائٹ پہ آئے، کیسے آپ نے یہ سارا کچھ سٹارٹ کیا، ذرا تھوڑا سا آڈینس سے شیئر کیجیے گا. تو تھوڑی اونچی میں آواز میں. اسٹارٹ کرتا ہوں فرام اراؤنڈ 2016. جب ڈیورنگ دیٹ ہماری یونیورسٹی بھی چل رہی تھی، مجھے یاد ہے، اور میں آن لائن سرچ کرتا ہی رہتا تھا کہ کچھ کروں. ایک تھا وہ اندر. تو اراؤنڈ 1 ایئر میں لگا رہا تو مجھے کچھ فیس بک ریلیٹڈ ورک ملا، جس میں ایڈسنس کا ورک اور فیس بک پہ پیج گرو کرنا اور ان سے ٹریفک دینی. تو وہاں سے کچھ الحمدللہ ایسا چل گیا کہ سیکنڈ سیمسٹر سے ہی میں نے اپنی وہ فیس نکالنی شروع کر دی ہے. پھر وہ فیس بک نے کچھ، یونیورسٹی میری اس طرح پھر بہت اچھی چلی. پھر جو ہی یونیورسٹی فنش ہوئی تو شاید وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ میری یونیورسٹی اچھی چلنی تھی، تو وہ ایک فیس بک کی طرف سے کچھ ایشوز بنے، اور جتنی بھی ہماری ٹریفک تھی آلموسٹ پاکستان میں جو فیس بک ریلیٹڈ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں سارے مجھے. تو وہ ایک کافی ڈرا بیک ہوا تھا. سارے پیجز ہی آلموسٹ بڑے بڑے جو تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، فیس بک کی طرف سے اسٹرائک ہوئی تھی، ایکشن ہوا. دین میرے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں، یعنی کہ نیکسٹ ود ان 1 ڈے میں 0 پہ چلا گیا. تو کچھ ٹائم تو دیکھتا رہا. دین آئی ول موو ٹو رشیا. تو رشیا میں کچھ جاب کے سلسلے میں چلا گیا. 1 ایئر 2 ایئر آلموسٹ 2 ایئرز میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیے، لیکن رشیا میں. وہاں پہ بھی کوئی سکسیس نہیں ملی. دین 2019 میں پاکستان میں واپس آیا، اور بالکل جیب خالی ہو چکی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے 10 سے 15 ہزار روپیہ بینک میں رہ گیا تھا اکاؤنٹ میں میرے.
تو کیونکہ وہ جو رشیا میں بھی 2-1 سال گزارے وہ بھی جیب سے ہی چلتا رہا, جو بینک بیلنس تھا وہ ادھر ہم نے سب زیرو کر دیے. شاباش ہے. تو پھر مجھے آج بھی وہ میری والدہ کی باتیں یاد ہیں خوش کے, وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ نہ فیل ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کچھ, کیونکہ مجھے مانگنے کی عادت نہیں تھی. تو وہ میرے اکاؤنٹ میں خود ہی 15-20-30 ہزار روپے منتھلی وہ ڈپازٹ کر دیتی تھی. حالانکہ مجھے پتا تھا, لیکن وہ یہ کہ اس کو کچھ فیل نہ ہو. لیکن میں اپنی جدوجہد جاری کر رکھی ہوئی تھی. ایون کہ مجھے کسی نے بتایا کہ انشورنس کی ایک جاب آ رہی ہے تو تم وہ کرنا چاہو گے. میں نے کہا کیوں نہیں, جو مل رہا ہے فی الحال کرو. تو وہ 7,000 پر منتھ پہ مجھے وہ جاب ملی, کچھ ٹریننگز لی اور کچھ. تو آئی ایم ریڈی فار دیٹ. میں نے کہا کچھ تو مل رہا ہے, کرتے ہیں. تو وہاں سے کچھ موٹیویشنز بھی ملیں گی, کچھ یعنی کہ اس وقت میرے یہ حالات تھے کہ کچھ ملے, کروں میں کچھ. اچھا دیکھیں فواد بھائی, رشیا سے آنے کے بعد بھی آپ نے 7,000 روپیز کے اوپر بھی اگر جاب مل رہی تھی تو آپ نے کام کرنے کو پریفر کیا ہے, یہ پریفر نہیں کیا کہ میرے معیار کی جاب ہوگی, میں رشیا سے آیا ہوا ہوں, میرے معیار کی جاب ہوگی تو میں کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. میرا وہ بھی وقت تھا 2016-17 میں $300 $400 پر ڈے کا بھی کیا ہوتا, لیکن جب ڈاؤن فال آیا تو پھر 7,000 منتھ کو بھی میں نے کہا نہیں یار کچھ تو مل رہا ہے, کرو. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ کیا. دین شفیق کے ساتھ بھی میں ان ٹچ میں تھا. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ساتھ کچھ آن لائن کی یہ میری ویڈیوز ہیں ارننگ ریلیٹڈ, تم یہ دیکھو, ان کو کچھ ٹرائی کرو. تو بس یہ شفیق کی اس وقت فائبر کی بھی کچھ ویڈیوز تھی, تو وہ میں نے اوپن کی, ٹرائی کیا. خیر اللہ پاک کا کرم تھا. دیکھیں وہ میں سنی علی کی بائک کی بھی ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب کے لیے دعا کرو, رزق جو ہے وہ نصیب سے ہی ملتا ہے. تو وہ بس نصیب میں لکھا ہوا تھا شاید. تو میں نے کچھ گیگز بنائی, ان پہ کچھ لرننگ سٹارٹ کی, کچھ بھی شفیق بھائی کی ویڈیوز دیکھی, اور مطلب ود ان ویک مجھے آرڈر ایک ملا. ایک کسٹمر تھی, کلائنٹ تھی US کی, تو وہ ایسا اس کو الحمدللہ اچھا کام کر کے دیا کہ اس نے ریپیٹیبل مجھے پھر آرڈرز دیے 10 to 15, جس سے میری گیگ رینک ہونا شروع ہوگی. اور پھر وہ سلسلہ پھر چل پڑا, وہ رکا نہیں, اور آج 3-4 سال ہیں الحمدللہ ٹاپ ریٹڈ بھی ہوں, اور ایک نہیں کئی آئیڈیز ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا فواد بھائی, اگر ایک نازک سوال آپ سے کیا جائے کہ ابھی تک آپ نے ایک رف ایسٹیمیٹ دے دیں کہ کتنا فائبر کے آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوں گے اپنی تمام آئیڈیز کو ملا کے. باقی آپ کی اگر فواد بھائی سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک فیور دیں, ہمیں اپنے کمپلیٹڈ آرڈرز کی کسی ایک آئی ڈی کا ہمیں اوور ویو وہ لازمی سے دیں گے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. تو ویسے ایک اوور آل رفلی ایک آئیڈیا دیں تو آپ نے تمام اپنی آئیڈیز کو ملا کے, ابھی مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ جتنے بچے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں سارا نالج رکھتا ہوں, تو ان کو ملا کے ابھی تک کتنے آپ فائبر پہ آرڈر ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بہت. یہ سب ماں باپ کی دعائیں ہیں جو, اور آلموسٹ ایک آئی ڈی پہ جو ایوریج آئی ڈیز ہے, مجھے ایگزیکٹلی فگرز تو نہیں, لیکن 600-700 آرڈرز 1000 آرڈرز کمپلیٹیشن میں جا چکے ہیں, جو کچھ میں آپ کو ویڈیوز بھی پر آئی ڈی, اور میں کچھ آپ کو وہ اسکرین شاٹ یا ویڈیوز اگر وہ کئی باری کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فیک ہے تو وہ بھی مل جائے گی اگر لوگ. ایون کہ مجھے تو میرے الحمدللہ اب جو میری نیچ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا ریلیٹڈ, تو فائبر پہ آئی تھنک پاکستان میں 4 to 5 پیپل اونلی ٹاپ ریٹڈ جن کا بزنس اچھا چل رہا ہے, شاید ان میں سے میں بھی. اچھا تو فواد بھائی, اب آپ کا ماشاءاللہ سے ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا ہے فری لانسنگ میں یا فائبر میں بات کر لی جائے, تو آپ سے میں کچھ گائیڈ لائنس لینا چاہوں گا. گائیڈ لائنس کنٹینٹ کے حوالے سے لینا چاہوں گا. کنٹینٹ کے حوالے سے ایسے کہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب آپ بھی یوز کرتے ہوں گے, ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے کنٹینٹ کریٹر ہیں جو ایسا کوئی فائبر کے بارے میں چورن پکی بیچتے ہیں نا کہ بس یہ کر لو, 2 کلک کر لو اتنے کما لو, بس یہ کر لو اتنا کما لو, اتنا کما لو. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ لازمی مجھے بتائیں کہ کیا واقعی فائبر پہ کام اتنا حلوہ ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں, ڈیموٹیویٹ میں نہیں کر رہا لوگوں کو کہ شاید مشکل ہے, لیکن جس طرح سے کنٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے یہ جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کی وجہ سے کیا لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے کہ واقعی فائبر کے اوپر کچھ نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا اس بارے میں. اچھا, سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آف کورس میں بھی یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز جو چل رہی ہوتی ہیں, اور موسٹلی پاکستانی جو کچھ
یوٹیوبرز ہیں، کچھ 500K پہ ہیں، کچھ 1M+ پہ ہیں، سب کے میرے ویڈیوز گزرتی رہتی ہیں تو دیکھتا رہتا ہوں میں. تو وہ جو فائور کے ریلیٹڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک کلک کماؤ تو $10 اور یہ کر دو تو $50، ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی وہ وہاں پہ وہ ایک کلک سے اگر $10 بنتے ہوں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اسٹوپڈ ہے اتنا کہ آپ کو کلک کرنے کے $10 دے، وہ خود ہی کلک کر لے گا. تو بات یہ ہے یس ایگزیکٹلی. کہ اتنا ایزی نہیں ہے اور اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جو پاکستانی ہمارے کچھ سارے تو نہیں لیکن کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ لوگوں کو غلط ٹریک پہ چڑھا رہے ہیں. بس کہ آسان کام، کاپی پیسٹ، ڈیٹا انٹری، وٹ ایور، یہ کوئی لارج اسکیل پہ آپ کبھی بھی گرو نہیں کر پاؤ گے. ہمیشہ کوئی اسکل سیکھو. جیسے میں نے بھی سٹارٹ کیا تو میں 7 اسکل سیکھی کہ ڈیجیٹل ایڈز، ویڈیو ایڈیٹنگ. میں نے یعنی کہ میں نے ایک آلریڈی کیونکہ تھوڑا سا نالج تھا مجھے، میں فیس بک پیج کر رہا تھا تو میں نے وہی راستہ سلیکٹ کیا اور وہی نیچ میں نے سلیکٹ کی اور اس پہ پھر ابھی میں سویڈن میں بھی میرے کلائنٹس ہیں ان کے میں ڈیجیٹل ایڈز رن کروں بڑی کمپنیز کے، اور امریکنز جو کلائنٹس ہیں ہمارے ان کے ایڈز، ان کے سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کریشن، اس کے علاوہ اور بھی ان کی ویب سائٹ پہ جو بلاگز جو ہوتے ہیں وہ سارا مینجمنٹ. تو اٹس ناٹ ایزی جیسے وہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنے خیر ویوز لینے ہوتے ہیں تو وہ تھمبنیل ایسا بنا دیتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ بس میں صبح اکاؤنٹ بنا لوں گا اور ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مشکل بھی نہیں ہے. جسٹ آپ ایک اسکل پہ فوکس کریں اور اس پہ پھر گرپ کرنے کی کوشش کریں. جتنا آپ اس کو گرپ کریں گے، اپنی اسکل کو مور اینڈ مور بیٹر کریں گے تو انشاءاللہ نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کام ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. تو یہ ایک بات یہ کہ سٹارٹ سے ہی جو آرڈرز آپ کو ملیں آپ ان کو پرفیکٹ کر کے دیں. یہ نہیں کہ جان چھڑائیں. جتنا آپ بیٹر کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ مور اینڈ مور آپ گرو کریں گے انشاءاللہ. اچھا فواد بھائی، یہاں پہ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا جو عذاب ہوتا ہے نا، سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے پہلے آرڈر کی. پہلے آرڈر کا کیا کریں، کیسے آئے گا؟ کوئی اس میں کوئی راز ہے، کوئی 2 نمبری ہے، کوئی گدڑ سنگھی ہے، کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. اچھا، اس ریلیٹڈ یہ کہ فائور جو آج سے 2018-19 میں جو تھا فائور، وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا. اس میں آرڈرز مل جاتے تھے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی بھی ہم کچھ نیو آئیڈیز آفس سے ریلیٹڈ ہمارے، کیونکہ ہم ملٹیپل آئیڈیز پہ کام کر رہے ہیں تو نیو گیگز ہم بناتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں اس میں اپ اینڈ ڈاؤن. گیگ بیسیکلی گیگ بنانا ہی ایک آرٹ ہے جو کہ میں نے شاید ہی کسی ایک یوٹیوبر کی پراپر ویڈیو میں ساری وہ اس کی گیگ بنانے کا کوئی صحیح طریقہ ملا ہو. وہ بس میرے خیال میں کسی اور کو دیکھ کے اسی کو کاپی کر کے اپنی ویڈیو بنا لے لیں. ایک گیگ بنانے میں آلموسٹ ایک ڈے کیا 1 ویک بھی لگ جاتا ہے مجھے ابھی تک. کیونکہ ریسنٹلی میں بھی ایک ہم ایک آئی ڈی پہ ورک کر رہے ہیں. ہم پراپر ایک گیگ کو 1 ویک دیتے ہیں. اس میں آپ کی ایس ای او، اس کی کیپشنز، جو اس کی کیپشن ہے، اس کی ڈسکرپشن، اس کے ٹیگز، اس میں پراپر ایس ای او ہوتی ہے. پھر آپ نے آن لائن رہنا ہوتا ہے. تھوڑی سی ٹیکنیکس ہیں، مل جاتا ہے آرڈر. لیکن آپ کو یہ ہے کہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے تو مل جاتا ہے. لیکن یہ کہ گیگ بنانا ایک آرٹ ہے، وہ سیکھ لیں تو پھر مل ہی جاتا ہے آرڈر. لیکن یہ جو یوٹیوب پہ جو ایزی بتا رہے ہیں اتنا بھی ایزی نہیں ہے. ایس سی او اس میں بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے ٹیگز، کی ورڈز، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا فائور کی الگوریتھم میں وہ آ سکیں. اور جتنا آپ آن لائن رہیں گے اتنا ہی آپ کی گگ کو فائور سجیشن میں لے کے آئے گا. ایگزیکٹلی. اچھا تو اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا زہر کھا کے مر جائیں؟ کیا کریں؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے فائبر پہ آنے کا، سیکھنے کا. تو ماشاءاللہ سے آپ کا ایک اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو تھوڑا ٹائم نکالیں بھائی، ہمارے لیے بھی ٹائم نکالیں، پاکستانیوں کے لیے ٹائم نکالیں، کسی طریقے ہمیں بھی سکھائیں. ہم تو جس سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے یہی کہتا ہے، میں انکلوڈنگ میں پہلے بہت پہلے فواد بھائی کو پتہ ہے ہم نے فائبر پہ کام سٹارٹ کیا تھا لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن اگر میں کسی کو کوئی ریکمینڈ بھی کرتا ہوں تو ہمیں تو آگے سے پہلے یہی کہا جاتا ہے جی 50,000 کا کورس ہے، 70,000 کا کورس ہے، 1,00,000 روپے کا کورس ہے. کیا کریں ہم لوگ، کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو کوئی ہمارے لیے ٹائم نکالیں، کوئی ہمیں گائیڈ لائن دیں، کسی بھی طریقے دیں تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ بہت سارے، نو ڈاؤٹ سارے ہڈ حرام نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا فواد بھائی، سارے ہڈ حرام نہیں ہے، اسکلفل لوگ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو ایک پراپر وے آؤٹ نہیں مل رہا. تو ان کے لیے سب سے پہلی کچھ بات، کریں. میں شفیق بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
جو بندہ خود ایک اچھا کما رہا ہے نا، ارننگ کر رہا ہے، اور اس کو وہ چرن سوری میرے ورڈز کچھ، وہ اس کو چرن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو کورس نہیں بیچے گا 5-10 ہزار روپے کے. وہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے، اگر اس نے سکھانا ہی ہے لوگوں کو کہ میں سکھا رہا ہوں، میں سرچ کر رہا ہوں، تو وہ فری سکھائے، فری آف کاسٹ. تو میرے خیال میں آپ کہتے ہو تو انشاءاللہ آئی ایم ریڈی آلویز فار یو. میں کچھ ایک شفقت کرے نا، ایک شفقت کرے نا کوئی. دیکھیں جو ہمارے بیسک مسائل ہیں نا، فائبر سے ریلیٹڈ یا آن لائن فری لانسنگ سے ریلیٹڈ جو بیسک مسائل ہیں، آپ لوگ آپ کی کمپنی میں، آئی نو آپ نے بتایا تھا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ گگس ٹرائی کرتے رہتے ہیں. تو کسی ایک گگ کو جب آپ لوگ ٹرائی کر رہے ہوں تو اس کو اگر آپ ایک ویڈیو کی فارم میں، ریکارڈنگ کی فارم میں ہماری آڈینس کو بھی ساتھ میں اگر آپ بتا دیں کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں، تو آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بڑا بینیفٹڈ ہو جائے گا. تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ لوگ اس کو ریکارڈڈ فارم میں کسی چینل پہ ڈال دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ڈال دیں، کیونکہ آپ کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے فواد بھائی، دعاؤں کی ضرورت ہے. ہاں دعاؤں کی. تو یہ کچھ کریں ہمارے لیے، ایک کوئی فری کورس ڈیزائن کر دیں. آئی نو آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، لیکن جتنا تھوڑا بہت ہو سکے تو. بالکل انشاءاللہ شفیق بھائی، آپ نے کہا تو ضرور، کیونکہ میں خود بھی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور. کیونکہ جو پیڈ کورس اور یہ چیزیں جو لوگ بیچ رہے ہیں، وہ میں کچھ ویڈیوز میری نظروں سے گزری ہیں، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے. تو اس سے بیٹر ہے کہ میں ایک پراپر کورس بناؤں جو میرے 3-4 سال کا جو میرا تجربہ ہے. تو انشاءاللہ میں تو فری آف کاسٹ دوں گا، مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے. تو جیسا کہ میں سنی علی بھائی کو، شفیق بھائی ہے میرے مینٹور ہیں، تو سنی علی بھائی کی جو ایک بات جو میں ایون امیزون میں اتنا نہیں ہوں، ای بے پہ ساما ہمارا کچھ کام چل رہا ہے، یوٹیوب کی آٹومیشن کے کچھ چینلز ہمارے چل رہے ہیں بیک اینڈ پہ، لیکن سنی علی کی جو کچھ باتیں جو میرے دل کو لگی ہوئی ہیں، وہ ان میں سے یہی ہے کہ نصیب کے لیے دعا کرو، رزق مل ہی جاتا ہے. اپنا نصیب تو آپ بس اپنے نصیب کی دعا کریں انشاءاللہ. تو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ، ویڈیوز کی میں ایک لسٹ بنا کے ایک ہی دفعہ اپلوڈ کر دوں گا، پھر جس کا جو نصیب، اپنی طرف سے انشاءاللہ میں بیسٹ دوں گا. سر جزاک اللہ. مجھے انتظار رہے گا کہ کس دن آپ مجھے وہ کہیں گے کہ اوکے ہو گیا. پھر میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا تاکہ سارے بھائیوں کو فری. یار یقین کریں کہ ایک ایسا ایکسپیرینسڈ بندہ، اب فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو یوٹیوب سکھانے کے لیے آ جاؤں اور میں آپ کو کہوں کہ یوٹیوب کے اوپر آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں، کمائیں یہ وہ فلانا، اور میں کماتا $1 خود بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو میری شکل ہے یہ چیز بتانے والی کہ بھائی پہلے خود تو کما لو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو فری لانسنگ کی چورن پھکی اگر کوئی بیچتا ہے تو ان کو کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے کہ یار دیکھیں کہ ہم خود جو کام نہیں آتا وہ عوام کو ہم کیسے سکھائیں گے. تو اس لیے بھائی اگر مجھے فائیور کے بارے میں پہلے ہاؤ تھی، جیسے فواد بھائی نے بتایا کہ پہلے 2018 میں بہت آسان تھا اور ہم نے اس پہ اچھا خاصا کام بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی پالیسیز چینج ہو چکی ہیں، تھوڑا سا ٹف ہو چکا ہے. تو اگر ہم کس سے سیکھیں؟ یہ چورن پھکی والوں سے سیکھیں یا لاکھوں روپے دے کے کورسز کریں؟ اور جو کورسز کر رہے ہیں یقین کریں کہ مجھے اتنی تپ چڑھتی ہے ان کے اوپر جن کے اپنے امیزون کا ایک سیلر اکاؤنٹ نہیں ہوتا، انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انرول کیا ہوا ہوتا ہے سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی ایک ایکسپیرینس بندہ، ایک جس بندے کی 4-5 سال، ایک الحمدللہ ایک سکسیسفل بندہ، اور جو فائبر کمیونٹی ہے پاکستان کی وہ فواد بھائی کو لازمی سے جانتی ہوگی، اچھے سے جانتی ہوگی ان کو، ٹھیک ہے. باقی فواد بھائی کے مجھے ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے گا جس میں وہ آپ کے آرڈرز کا کسی ایک اکاؤنٹ کی بھیج دیجیے گا تاکہ میں پبلک کو جسٹ فار موٹیویشن، جسٹ فار ٹرسٹ نہیں، موٹیویشن، کیونکہ الحمدللہ ہم یہاں پہ کوئی اپنے لوگوں کو کچھ غلط ٹریک پہ لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ایک اچھے ٹریک پہ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اوبویسلی ہر کوئی ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے الحمدللہ. بس تو شفیق بھائی آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں، میں بس لوگوں کو یہ نصیحت کروں گا، میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں کہ، لیکن میں ایک بات یہ کروں گا کہ آپ یہ فائیور ایک ذریعہ ہے، اس سے آپ اپنے پرماننٹ کلائنٹس بنا کے آپ ہمارے ساتھ ابھی کچھ ایجنسیز ایڈ ہیں ڈائریکٹلی USA کی. تو فائیور ایک وقت تھا جو میری مین سورس تھا انکم کا، لیکن اب فائیور کہہ لیں کہ 40% پہ چلا گیا، وہ بھی الحمدللہ ایک بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اب فائیور کے تھرو آج میرے سویڈن میں کلائنٹس ہیں، میری سویڈن USA میں کلائنٹس ہیں جو ڈائریکٹ ہو چکے ہیں، ایجنسیز ہیں پوری.
تو آپ فائبر کو یہ مت سمجھیں گے کہ وہ $5 انکم والا کوئی پلیٹ فارم ہے. یو کانٹ امیجن کہ آپ اتنا ارن کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, جب آپ یہ کر رہے ہیں تو ڈیورنگ دیٹ آپ اور بھی ساتھ اسٹارٹ کریں گے. ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نیو لوگ ہیں, تاکہ ایک جگہ پہ آپ کو سکسیس نہیں مل رہی تو دوسرے پلیٹ فارم پہ 3-4 ایٹ لیسٹ 2 ورک جو ہے اسٹارٹ کریں, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ دونوں پہ سکسیزفل آپ کو ہو جائیں گے. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک ٹائم آئے گا آپ کو دونوں اسٹریم سے انکم آ رہی ہوگی. تو ایک اسٹریم پہ آن لائن میں رہنا بھی بیوقوفی ہے, میں جو سمجھتا ہوں. ایسے ہی. اچھا فواد بھائی, بہت آپ کا ٹائم لے لیا. مجھے صرف اتنا بتائیں, 7,000 روپے پاکستانی اور آج ماشاءاللہ $1 ملینر, کیا چینج فیل کیا اپنے اندر؟ شفیق بھائی, سب سے پہلے اس چیز سے جو مجھے خوشی ہو رہی ہے, ایک تو کچھ ڈریمز تھے وہ اس چیز سے پورے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے, ہمارا بلیو ہے, اور ان چیزوں سے ہمارا بلیو اور پختہ ہوتا ہے کہ میں امیجن بھی نہیں تھا کر سکتا کہ میں ادھر تک آؤں گا. یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعائیں. اور سب سے بڑی بات کہ میں پاکستان کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک اچھی طرح ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں, اور ابھی میں سویڈن میں بھی الحمدللہ پاکستان کو اچھے لیول پہ پریزنٹ کر رہا ہوں. تو اٹس فیل پراؤڈ. اور اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ سکون ملتا ہے کہ ماں باپ کی جو خواہشات اور ماں باپ کے فیس پہ خوشیاں دیکھ کے, اور آف کورس کافی چیزیں بیٹر ہو جاتی ہیں. اور بس یہ سب اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں سمجھ سکتا ہوں فواد بھائی. بہت شکریہ, نہایت آپ کا قیمتی ٹائم تھا. آئی نو میں نے آپ کو کس طریقے سے پکڑا, تو بہت شکریہ فواد بھائی آپ کا ہمارے چینل پہ آنے کا. بس میں اینڈ کے اوپر سر کی نا فائبر کی وہ ریکارڈنگ لگا دوں گا, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ کی, وہ آپ لوگ لازمی سے دیکھ لیجئے گا جیسے ہی ہم یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ فواد بھائی, میری آڈینس کے لیے کچھ. شفیق بھائی, آپ نے بلایا اور میں بالکل حاضر ہوں آپ کے لیے, اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. انشاءاللہ آپ میرا لنک دے دیجیے گا, میں آپ کو ایک اکاؤنٹ کا لنک دے دیتا ہوں میرا کوئی یوٹیوب کا بنا کے. انشاءاللہ میں اس پہ ود ان ویک میں اسٹارٹ کر دوں گا کچھ اپلوڈنگ فائبرز کے ریلیٹڈ. تو انشاءاللہ لوگوں کو سکسیس ملے گی, بس اپنے نصیب کی دعا کریں تو آل ول بی گڈ انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. لاسٹ پہ ایک میسج میری آڈینس کے لیے. بس آڈینس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, سب کی ویڈیوز دیکھیں, لیکن ان پہ عمل کرنا چاہیے جو وہ کچھ خود کر چکے ہوتے ہیں, یا وہ خود وہ سکسیزفل ہو چکے ہوتے ہیں اس چیز میں. تو پھر ان لوگوں کا اگر آپ نے چنن لینا بھی ہے تو لیں, تو پیسے دے کے اگر آپ لے رہے ہیں. سکسیزفل لوگ بہت کم پیسوں سے چیز اپنی سیل آؤٹ کرتے ہیں, ویسے ہی دے دیتے ہیں. اور دوسری بات, اپنے نصیب کی دعا کریں, اور ماں باپ کو جتنا راضی کر سکتے ہیں کریں. انہی کی دعائیں ہیں, سب کچھ انہی کی دعاؤں سے ملے گا انشاءاللہ. بے شک. بہت شکریہ فواد بھائی, تھینک یو ویری مچ اگین. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور میں اپنی تمام آڈینس سے بھی کہوں گا کہ سر کا جو ہم نے ٹائم لیا, اپنی طرف سے اور اپنی آڈینس کی طرف سے, دونوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزید سکسیزفل لوگوں کے ساتھ, اور فواد بھائی جیسی انسپریشنز کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ فواد بھائی.